اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں غلام مصطفیٰ اپنے یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں بہنوں، عزیزوں، بیٹوں بیٹیوں، جب میں نے اپنے چینل کی ابتدا کی تھی تو میری سب سے بڑی یہ خواہش تھی کہ اس ذریعہ سے میں مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینے کی کوشش کروں گا، اور جو ہمارے اندر مذہبی تفرقہ بازی کے نام پہ جو ایک طوفان آیا ہوا ہے تو اس کو بجھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ بات سچ ہے کہ یہ میرے شاید بس کی بات تو نہ ہو، لیکن آپ نے سنا ہوگا روایت میں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ جلائی گئی اور انہیں آگ میں ڈالا گیا تو کچھ لوگ کہتے ہیں فاختہ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کبوتر ایسا جانور تھا جو اپنی چونچ میں پانی لا کر آگ پہ ڈال رہا تھا۔ تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا تمہارے اس چونچ والے قطرے سے آگ بجھ جائے گی؟ تو اس نے جواب دیا، مجھے پتہ ہے کہ میرے اس قطرے سے آگ تو نہیں بجھے گی، لیکن قیامت والے دن میں اپنا نام آگ بجھانے والوں میں لکھوانا چاہتا ہوں۔ بہت پیارے مسلمان بھائیوں، اس تفرقہ بازی کی آگ نے پورے معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت فرما جانے کے بعد، وصال ہو جانے کے بعد 300-400 سال تک اس کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ پھر پتہ نہیں کہاں سے یہ روایت اٹھی، اس نے جنم لیا اور ہم تفرقوں میں بڑھتے گئے۔ اب نوبت یہاں تک ہے کہ ایک فرقے والا آدمی اگر دوسرے کے پاس سے گزرتا ہے وہ اس کو سلام نہیں کرتا۔ اتنی نفرت ایک دوسرے کے خلاف ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو چکی ہے۔ ہم دوسرے مسلک کی مسجد میں جانا پسند نہیں کرتے، اور اگر کوئی آدمی ایک مسلک والا بولے سے کسی دوسری مسلک والی مسجد میں چلے جائے تو لوگ بڑی حیرانگی کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں، یار یہ فلاں مسجد والا آج ہماری مسجد میں آ گیا۔ خدا کے واسطے نہ یہ تیری مسجد ہے نہ یہ میری مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کا گھر سب کے لیے عام ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کبھی کبھار دوسرے مسجدوں میں چلے جایا کرو، لوگوں کو سلام کیا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کی کثرت کرو۔ ہم مسلمان ہیں، اگر کسی بات میں اختلاف ہے تو اس کو اختلاف کی حد تک رہنے دیجیے، اس کو جھگڑے کا، لڑائی کا سبب نہ بنائیے، بلکہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے۔ دیکھ میرے پیارے بھائی، میری بہن، میرے بیٹے، میری بیٹیاں، اگر میں ہوں، آپ جو بھی مسلمان ہیں، کیا ہم پورے دین یا پورے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، اللہ کے فرمان پر پورا عمل کرتے ہیں؟ کتنی ایسی باتیں ہیں ہمیں پتہ ہے، ہم ان پر عمل نہیں کر پاتے، یہ ہماری سستی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم مسلمان کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کا فرمان بردار ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، نیک بندہ ہوں۔ ہم نہیں کہتے کہ کوئی برا ہے،
بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی بات کو چھوڑتے ہوئے اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بات میرے میں نہیں ہے، کوئی بات نہیں، میں مسلمان ہوں، یہ عمل میرے میں نہیں ہے، کوئی بات نہیں، میں مسلمان ہوں، تو اسی طرح دوسرے پر بھی لاگو کر لیجئے۔ اگر کوئی آدمی کسی دین کی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہوئی بات پر عمل نہیں کر رہا، تو آپ اس پہ ایسے فتوے تو نہ لگائیے، اس کو دائرہ اسلام سے تو خارج نہ کیجیے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی احادیث سے، فرمان سے منکر ہے، وہ تو مسلمان ہی کہلانے کا حقدار نہیں، اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ اگر ایک آدمی پتہ ہے اس پہ عمل نہیں کر رہا، تو کم از کم اس کو مسلمان رہنے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس نفرتوں کو پیار میں بدل دے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اس آگ نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا، اور میں یہ بھی کہوں گا، پوری دنیا میں اگر چلے جائیں، سب سے زیادہ اگر تفرقہ بازی ہے تو بر صغیر میں ہے۔ خدا کے لیے اس کو کم کیجیے، ایک دوسرے سے ملیے، نفرت نہیں، پیار کیجیے۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بھائی بھائی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے تو منافقین کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا۔ قریش مکہ، طائف کی وادی میں گئے، وہاں ظلم و ستم کے باوجود اب نے کسی کو بد دعا نہیں دی، کسی کے ساتھ غلط رویہ نہیں کیا، بد اخلاقی نہیں کی، اعلیٰ حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ تو ہم بھی تو اسی نبی کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد نہیں رہتی کہ حسن اخلاق سے پیش آنا ہے سب سے، اور پھر وہ کلمہ گو، اس کے ساتھ ہم اس طرح نفرت کریں تو کیا جواب دیں گے کل قیامت کے دن؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھ لیا کہ میرے اوپر اس نے کلمہ تو پڑھا تھا نا، تو پھر آپ ایک کلمہ گو پہ اس طرح اس پہ طنز کرتے تھے، اس سے نفرت کرتے تھے، کیا جواب ہے ہمارے پاس؟ خدا کے لیے یہ تفرقہ بازی سے باہر نکلیے۔ مسلمان ہونا کافی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ بضد ہیں کسی فرقے پہ کہ میں فلاں فرقے کا معتقد ہوں، مقلد ہوں، مانیے، کہیے، کریے، لیکن کم از کم یہ تو نہ کیجئے کہ اتنی دل میں نفرت اس کو سلام بھی نہ کیجئے۔ خدا کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کیجئے اور مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔